السلام علیکم دوستو، گنجا کی کار سلسلے کا 7واں حصہ ایگزام سیریز میں۔ مہنگائی ختم کرو، ہمیں روٹی کپڑا مہیا کرو، موجودہ حکومت مرد آباد، انقلاب انقلاب۔ ہم اپنی غربت کا انتقام لیں گے، لوٹ لو مار ڈالو ہائے ہائے۔ دارالحکومت کا مین بازار اچانک ان خوفناک تخریبی نعروں سے گونج اٹھا، اور مین بازار میں سے نکلنے والی ہر گلی سے بھکاریوں کے گروہ مین بازار میں جمع ہونے لگے، اور چند ہی لمحوں بعد عجیب وضع کے بھکاریوں سے تمام بازار بھر گیا۔ یہ ایک بہت بڑا جلوس تھا جس کے تمام تر شرکاء بھکاری تھے، عجیب و غریب ہیئت، ننگے، پیوند زدہ، وحشت زدہ پاگلوں کی طرح اچھل اچھل کر یہ خوفناک نعرے لگا رہے تھے۔ مین بازار بڑی بڑی دکانوں پر مشتمل تھا جن کے اندر کروڑوں روپے کا سامان بھرا ہوا تھا۔ بازار گاہکوں سے بھرا ہوا تھا، تمام لوگ سائڈوں میں ہٹ گئے، اور دکانداروں سمیت تمام لوگ دلچسپی سے اس منفرد جلوس کو دیکھنے لگے۔ لوٹو مارو آگ لگا دو ان سرمایہ داروں کو۔ اچانک جلوس سے ایک زوردار نعرہ گونجا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھکاری دیوانہ وار دکانوں میں گھس گئے اور انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ لوٹ مار کے ساتھ ہی اچانک چند بھکاریوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلوں میں سے ریوالور نکال لیے، اور پھر پورا بازار فائرنگ سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی چیخوں اور کراہوں کا ایک طوفان اٹھا، اور پھر دکانوں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ سارے بازار میں ایک خوفناک ادھم مچ گیا تھا۔ نہ جانے کس کو اس افراتفری میں بھی پولیس کو فون کرنا یاد رہا، اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد مین بازار کے ارد گرد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن چیخ چیخ کر اپنی آمد کا اعلان کرنے لگے، اور پھر پولیس کے دستے رائفلیں اٹھائے مین بازار میں گھس آئے۔ سائرنوں کی آواز ہوتے ہی بازار میں ہونے والی بے تحاشا فائرنگ اچانک رک گئی، اور لوٹ مار کرنے والے بھکاری نزدیکی گلیوں میں بھاگنے لگے۔ اس وقت جب پولیس کے دستے مین بازار میں گھسے، بازار میں کوئی بھکاری نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف مردہ اور زخمی مرد، عورتیں اور بچے پڑے ہوئے تھے۔ تمام سڑک پر خون پھیلا ہوا تھا، اور آگ پوری تیزی سے مختلف دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہاں فائر بریگیڈ اور ایمبولینس گاڑیاں پہنچ گئیں، اور زخمیوں اور لاشوں کو تیزی سے ایمبولینس گاڑیوں میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا جانے لگا۔ مین بازار میں پولیس ہی پولیس پھیل گئی۔ پولیس کے بہت سے دستے مختلف گلیوں میں بھکاریوں کے پیچھے بھاگنے لگے، مگر بھکاری تو اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ فائر بریگیڈ والے آگ کے غضبناک دیوتا سے لڑائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ چاروں طرف ایک عجیب خوفناک سما تھا۔ پھر وہاں پولیس کے اعلیٰ افسران، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ سرکاری حکام کا ایک جمگٹھا لگ گیا۔ پریس رپورٹروں کے قلم اور پریس فوٹوگرافروں کے کیمرے تیزی سے اپنا کام کرنے لگے۔ اس لوٹ مار اور ہنگامے کی خبر تمام شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور سارے شہر کے لوگ اس خوفناک روح فرسا منظر دیکھنے کے لیے مین بازار کی طرف الٹ پڑے۔ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کا جو بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے پتہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ چاروں طرف رونا پیٹنا پڑا ہوا تھا۔ پولیس کو ان لوگوں کا روکنا بھی ایک عذاب بن گیا۔ لوگوں کے جذبات بھکاریوں کے خلاف شدید ہو گئے۔ شہر میں موجود تمام بھکاری اپنے انجام کے متعلق سوچ کر نہ جانے کن کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے۔ لوگ بھکاریوں کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس لوٹ مار کا انتقام لیا جائے، اور پھر بعض جگہ پر کئی اپاہج اور غریب بوڑھے بھی اندھے انتقام کی لپیٹ میں آ گئے، اور لوگوں نے انہیں بھکاری سمجھ کر خوب مارا پیٹا۔
یہ انتقامی قتل و غارت پھر بڑھنے لگی، چنانچہ حکام نے فوری طور پر دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا۔ صفدر جڑیا کا ٹیلی فون سنتے ہی فلیٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مین بازار میں پہنچ گیا۔ مین بازار دارالحکومت کا اہم شاپنگ سینٹر تھا، اس لیے وہاں گاہکوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ بھکاریوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ صفدر مین بازار میں آہستہ آہستہ گھومتا ہوا پاس سے گزرنے والے بھکاریوں کو بغور دیکھنے لگا، لیکن ابھی تک اسے کسی پر شک نہ پڑا تھا۔ دوپہر کو اس نے مین بازار میں موجود ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور دوبارہ چیکنگ شروع کر دی۔ شام 4 بجے کے قریب جب صفدر مایوس ہو کر واپسی کا متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مین بازار میں نکلنے والی نصف گلیوں سے خستہ حال بھکاریوں کے گروہ نکل کر مین بازار میں جمع ہونے لگے۔ اتنی تعداد میں بھکاریوں کو دیکھ کر صفدر حیرت زدہ رہ گیا۔ چند لمحوں بعد بھکاریوں کے اس جلوس نے تخریبی نعرے لگانے شروع کر دیے اور پھر بازار میں لوٹ مار، فائرنگ، آتش زدگی کی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ صفدر کی جیب میں اتفاق سے ریوالور بھی نہیں تھا، اس لیے وہ فائرنگ سے بچنے کے لیے ایک کونے میں سکڑ گیا۔ تقریباً 15 منٹ تک بازار میں قتل و غارت اور لوٹ مار ہوتی رہی۔ بھکاری وحشیانہ انداز میں لوٹ مار اور فائرنگ کر رہے تھے۔ صفدر بے بسی سے ایک کونے میں کھڑا یہ دل سوز نظارہ دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں ایک ایسے بھکاری پر جم گئیں جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر وحشت اور بربریت کا دورہ تھا، آنکھیں سرخ اور خوفناک انداز میں چمک رہی تھیں، اور وہ بھکاری سر سے گنجا تھا۔ اس وقت وہ گنجا بھکاری دونوں ہاتھوں میں ریوالور پکڑے بڑے وحشیانہ انداز میں چاروں طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ صفدر دیکھ چکا تھا کہ یہ وہی بھکاری ہے جس کے نعرے پر بازار میں لوٹ مار شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ بھکاری ضرور اس جلوس کا کرتا دھرتا ہوگا، اور اب صفدر کی آنکھیں صرف اسی کی حرکات پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے کی آوازیں سنتے ہی بھکاری لوٹ مار چھوڑ کر تیزی سے گلیوں میں گھس کر بھاگنے لگے۔ صفدر کے ساتھ ہی ایک تنگ سی گلی تھی اور بھکاری اس میں گھس کر غائب ہو رہے تھے۔ صفدر کی نظریں گنجے بھکاری پر جمی ہوئی تھیں، وہ اس کا تعاقب کرنا چاہتا تھا، اور پھر صفدر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ گنجا بھکاری بھی اسی گلی میں گھس گیا۔ صفدر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے گلی میں گھس گیا۔ گلی قدرے تاریک تھی، گنجا بھکاری گلی میں بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے صفدر کے ذہن میں خیال آیا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جھٹ سے گریبان پھاڑ دیا اور سر کے بال پریشان کر دیے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک لمحے کے لیے رکا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنی پتلون کا ایک پائنچہ بھی پھاڑ دیا۔ اب وہ بھی ایک بھکاری معلوم ہوتا تھا۔ گلی کافی تنگ ثابت ہوئی تھی، اور پھر اچانک صفدر کے آگے بھاگنے والا گنجا بھکاری ایک مکان کے دروازے پر رکا اور پھر غڑپ سے اندر گھس گیا۔ صفدر بھی بغیر جھجکے اس مکان کے اندر گھس گیا۔ دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا، اس لیے اسے اندر جانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ صفدر کے پیچھے بھی چند اور بھکاری اس مکان میں گھس آئے۔ دروازے کے اندر ایک طویل راہداری تھی۔ راہداری کے آخری کونے میں ایک اور دروازہ تھا۔ صفدر بھی گنجے بھکاری کے پیچھے بھاگتا ہوا اس دروازے میں غائب ہو گیا، اور پھر وہاں کا ماحول دیکھ کر صفدر کی عقل دنگ رہ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں بھکاری ہی بھکاری جمع ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 150 کے قریب ہوگی۔ صفدر بھی ایک کونے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ گنجا بھکاری ہال میں گھستے ہی ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس کونے میں بنے ہوئے ایک دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا۔ سب بھکاری بری طرح ہانپ رہے تھے، شاید یہ بھاگنے کی وجہ تھی۔ بہت سے بھکاری فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے وحشت سے سرخ ہو رہے تھے۔ ہال میں خاموشی طاری تھی، صرف بھکاریوں کے ہانپنے کی آوازیں ہی گونج رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور گنجا بھکاری باہر نکلا اور ہال کے کونے میں بنے ہوئے چبوترے پر چڑھ گیا۔ کیا سب ممبر آ گئے ہیں؟
گنجے بھکاری کی گشدار آواز گونجی۔ جی ہاں، آ تو گئے ہیں شاید۔ بھکاریوں میں سے ایک نوجوان نے حال پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، دوستو، ہمارا پہلا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اس کے لیے میں تمام ممبروں کی ہمت اور محنت کی داد دیتا ہوں۔ اب آپ اپنا اسلحہ واپس جمع کروا دیں، اس کے بعد میں دوسری ہدایات دوں گا۔ گنجے بھکاری نے تمام بھکاریوں کی کارکردگی کی داد دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ایک نوجوان نے چبوترے پر چڑھ کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، نمبر 1، اور پھر ایک بھکاری نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور چبوترے پر رکھ دیا، نمبر 2، اور پھر دوسرے نے ریوالور رکھ دیا۔ اس طرح وہ نوجوان چبوترے پر کھڑا نمبر پکارتا چلا گیا اور بھکاری اپنے اپنے نمبروں پر اسلحہ چبوترے پر رکھتے چلے گئے۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اور پھر جب گنتی 125 پر پہنچی تو کوئی بھکاری آگے نہیں بڑھا۔ تم ادھر آؤ، بھکاری جو پاس کھڑا بڑی تیز نظروں سے ایک ایک کو گھور رہا تھا، صفدر کو اپنے پاس بلایا۔ صفدر نے سوچا کہ اب اس کی کلائی کھل جائے گی۔ بہرحال وہ آگے بڑھ آیا۔ تمام بھکاریوں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ صفدر چبوترے کے پاس آ کر رک گیا۔ تمہارا کیا نمبر ہے؟ گنجے بھکاری نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 510۔ صفدر نے بغیر رکے جواب دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس حال میں 125 بھکاری ہیں، اس طرح دوسری گلیوں میں بھی بھکاری گھسے تھے تو یقیناً ان کے بھی نمبرز ہوں گے، اور صفدر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ دراصل کسی اور اڈے سے تعلق رکھتا ہے اور غلطی سے اس اڈے میں آ گیا ہے۔ بہرحال اس پوزیشن میں یہ ایک نادر ترکیب تھی جو ذہن میں آئی تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ گنجے بھکاری نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بس جلدی میں ادھر آ گیا ہوں، گلی بھول گیا تھا، صفدر نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارا سیکٹر نمبر کیا ہے؟ گنجے بھکاری نے ایک اور سوال کیا۔ اب صفدر پھنس گیا تھا، جواب دینا بھی ضروری تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر اندازہ لگایا کہ یہ سیکٹر نمبر 1 ہے اور یہاں کی تعداد 125 ہے، تو 500 نمبر یقیناً سیکٹر نمبر 4 ہوگا۔ اس لیے اس نے فوری طور پر نمبر 4 جواب دیا، نمبر 4۔ شاید جواب ٹھیک تھا، اس لیے گنجا بھکاری ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، تمہارا اسلحہ کہاں ہے؟ وہ گر گیا تھا، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، اس نے مشکوک نظروں سے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف چل پڑا جہاں سے وہ باہر آیا تھا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ صفدر جب دروازے کے اندر گھسا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کمرہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی راہداری ہے جس میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ گنجا بھکاری ایک دروازے پر رکا اور پھر اس نے ہلکا سا دھکا دے کر دروازہ کھولا اور صفدر کو اندر چلنے کے لیے کہا۔ صفدر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ یہ ایک خاصا وسیع کمرہ تھا۔ گنجا بھکاری صفدر کے اندر آنے کے بعد خود بھی اندر آیا اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ صفدر خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ گنجا بھکاری اچانک ریوالور نکال کر بولا۔ بتا تو چکا ہوں، صفدر نے لاپرواہی سے کہا۔ اسے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ اکیلے ہیں۔ وہاں مسئلہ دوسرا تھا، وہاں 125 آدمیوں سے لڑنا ناممکن تھا۔ بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، گنجے بھکاری نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ بتا تو چکا ہوں، اور کیا بتاؤں؟ صفدر کے لہجے میں بدستور لاپرواہی تھی۔ بکواس ہے، گنجا بھکاری دھاڑا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صفدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تم شرافت سے اپنی اصلیت بتا دو ورنہ، گنجا بھکاری غصے سے اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ صفدر اب کھل گیا۔ اس نے شاید ارد گرد نظر نہیں ڈالی تم نے شاید ارد گرد نظر نہیں ڈالی، اس لیے اکڑ رہے ہو، گنجے بھکاری نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ صفدر نے چونک کر ادھر ادھر نظر ڈالی۔ اسے چاروں طرف دیواروں سے رائفل کی نالیں نکلی ہوئی نظر آئیں۔ میرے ایک اشارے پر تمہارے جسم میں کئی سوراخ ہو جائیں گے، گنجے بھکاری کا لہجہ چڑھانے والا تھا۔ صفدر شش و پنج میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن تم نے اپنے پیچھے نظر نہیں ڈالی، صفدر نے بھی جواباً وار کیا، اور گنجا بھکاری غیر اختیاری طور پر چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ یہ پرانی چال کارگر ہو گئی اور گنجا بھکاری مار کھا گیا۔
اور اس کی نظر ہٹتے ہی صفدر اچھل کر بھکاری پر آ گرا۔ اس نے پھرتی سے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اسے جکڑ لیا اور خود اس کے پیچھے آ گیا، مگر دوسرے لمحے بھکاری نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور اڑتا ہوا عین کمرے کے درمیان میں آ گرا۔ گنجے بھکاری کے جسم میں گینڈے جیسی قوت تھی اور دوسرے لمحے اس نے گولی چلا دی۔ صفدر نے بچنے کی بے انتہا کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا پھیلتا چلا گیا، شاید موت کا اندھیرا۔